اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون نعرہ الصلوات آسمان امامت کے پانچویں تاجدار ولایت کی آمد آپ سب کو مبارک ہو۔ مولا کا روز ولادت ہے یکم رجب المرجب سن 57 ہجری 57 میں امام کی امامت کا عدد بھی موجود ہے اور مولا کی عصمت کا عدد بھی ہے۔ 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں، اور 57 برس ہی امام کی ظاہری حیات ہے، 57 سال ہی کا سن ہے مولا کا، اور 57ویں برس ہی میں ہجری امام علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اور ماہ رجب المرجب کی آمد تمام مومنین کو مبارک ہو۔ ماہ ولایت کی آمد ہے، ماہ رب العالمین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے رجب، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک کلام اس طرح سے بھی ہے کہ فضل شہر رجب علی سائر الشہور کفضل القرآن علی سائر الکلام۔ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت باقی کلاموں پر ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اس رجب میں اس ہستی کی آمد ہے کہ جو نہ کبھی قرآن سے جدا ہوا نہ قرآن کبھی اس سے جدا ہوا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اس ماہ رجب کی خوشیاں وہ ہیں کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہے کہ اگر اس رجب کو میں عرش پہ مناؤں تو میرا رجب ہو جائے، اور آپ فرش پہ منائیں تو تیرا رجب ہو جائے۔ یا علی، مل کے صلوات بید نام حیدر کرار علی جب ابی طالب علیہ السلام۔ اس ہستی کا آج روز ولادت ہے کہ جنہیں باقر العلوم کا لقب خود سرکار ختمی مرتبت نے عطا فرمایا۔ علوم کو شکافتہ کرنے والے، علوم کو شکافتہ کرنے والے فقط ہم اور آپ کا علم نہیں، فقط دنیا کا کوئی علم نہیں، بلکہ باقر علوم النبیین، یہ مولا کی زیارت میں ہے۔ انبیاء کے علوم کو شکافتہ کرنے والے امام محمد باقر ہیں۔ لہٰذا آپ کو مولا کے کلام میں توحید و عدل و رسالت تو امامت و ولایت و قیامت سے لے کر تمام فروع دین، عرش و فرش، کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جہاں امام محمد باقر علیہ السلام کا کلام آپ کو نہ ملے۔ باقر علوم النبیین ہے، انبیاء کے علوم کو شکافتہ کرنے والے میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی زیادہ روشن ہو سکے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں باب المثال، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 طویل آیت ہے، آپ اسے جا کے دیکھیے گا۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو اللہ نے فرشتے نازل کیے تھے، یہ وہ فرشتے تھے کہ جو لوگوں کو اس شرط پر جادو کا علم سکھلاتے تھے کہ وہ جادو کے توڑ کے لیے فقط اسے استعمال کریں گے، شوہر اور زوجہ کے درمیان جدائی کے لیے اسے استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت کے شیاطین نے کفر کیا اور وہ جادو سیکھ کر شوہر اور زوجہ کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا کوئی کام بھی بغیر اذن پروردگار نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت ہے، یہ آیت کا ایک خلاصہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، یعنی تقریباً 4-5 سطروں کی آیت ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا اپنے دل میں پہلے جواب دیجیے گا۔ اس آیت میں کتنی تفاسیر اور کتنے احتمالات پاسبل ہیں؟
آپ کہیں کہ اس آیت میں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، قرآن ہے نا. تو آپ اپنے آپ سے کہیے گا اور اپنے آپ سے سوچئے گا کہ اس مختصر سے واقعے میں کہ جو ہاروت و ماروت کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، کتنے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. آپ کا ذہن شاید کہے کہ 10 امکان ہو سکتے ہیں، اس کے 15 میننگز ہو سکتے ہیں، اس کے 20 میننگز ہو سکتے ہیں. کوئی کہے بھائی قرآن میں 100 ہو جائیں گے، بہت زیادہ سے زیادہ شاید کوئی 1000 کہہ دے گا شاید. علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں 1.26 ملین پاسبلٹیز ہیں. یا آپ نے سماعت فرمایا کہ میں نے کیا کہا؟ 12,60,000 امکانات ہیں. یہ علم کو شکافتہ کرنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایک عام انسان کہہ رہا ہے جو باقر العلوم کے در کا شاگرد ہے. جب شاگردوں کے شاگرد یہ ہیں کہ وہ اس ایک آیت سے 1.26 ملین احتمالات کو بیان کریں کہ اس میں پاسبلٹیز ہیں، تو اب سوچئے گا کہ جب انبیاء کے علوم کو شکافتہ کرنے والے مولا محمد باقر ہوں گے تو وہ کیسے باقر علوم ہوں گے، وہ کس کیفیت میں علوم کو شکافتہ کرتے ہوں گے. یہ میں نے فقط مثال اس لیے دی کہ آپ کسی بھی امام کے لقب کو اپنے آپ سے قیاس نہ کیا کیجئے اپنے دنیاوی مطلب میں. امام جعفر صادق جو صادق ہیں اس کا مطلب فقط سچ بولنے والا نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ صادق سچ بولنے والا. امام جو صادق ہیں یا جو بی بی صدیقہ ہیں، خود امام محمد باقر کی والدہ کا لقب کانت صدیقتن. امام نے اپنی والدہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ جو ان کی جدہ ہے وہ بھی صدیقہ ہیں، اور فاطمہ بنت حسن جو امام محمد باقر کی والدہ ہیں وہ بھی صدیقہ ہیں. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا غور کیجئے گا، یہاں سچ کا مطلب فقط سچ بول دینا نہیں ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ جو ان کی زبان سے جاری ہو جائے وہ عالم امکان میں وجود پا جائے. یہاں صداقت کا مطلب یہ ہے، صداقت کا مطلب فقط خبر دینا نہیں ہے، صداقت کا مطلب جو کہہ دیا اس کا وجود میں آ جاتا ہے. تو آپ اپنے الفاظ میں اپنے معنی میں اسے قیاس نہ کیا کیجئے امام کی کسی بھی لقب کو. حتیٰ میں آپ کو مثال دے دوں، اگر کسی کو تعجب ہو رہا ہو اور کسی کو شاید انٹرنلی اگر وہ اب تک کنونس نہ ہوا تو میں ایک مثال دے دوں آپ کو خود امام کی والدہ ہی کی. دیکھیں آج تو جو مبارک بات ہے، والدین کو جتنی خوشی ہوتی ہے ان کی اولاد کی ولادت کی، اس سے زیادہ شاید خوشی جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹس کو، دادا اور نانا، وہ کئی مرتبہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے گرینڈ چلڈرن ان کی ولادت پر. تو آج جو ولادت کی مبارکباد دینی ہے، امام حسین علیہ السلام جو دادا ہیں انہیں ان کی پوتے کی آمد مبارک ہو، اور امام حسن علیہ السلام جو نانا ہیں انہیں ان کے نواسے کی آمد مبارک ہو. یعنی واقعاً کیا کمال ہے کہ حسن مجتبیٰ ہیں نواسے رسول اللہ کے، امام محمد باقر ہیں نواسے حسن مجتبیٰ کے. یہ سلسلہ امامت کے، یہ سلسلہ عصمت کے دوسرے محمد ہیں، سرکار ختمی مرتبہ ہیں اور پھر محمد باقر ہیں. جو پہلے محمد ہیں ان کی گود میں حسین پلے ہیں، جو دوسرے محمد ہیں وہ حسین کی گود میں پلے ہیں. سن 57 ہجری میں امام کی ولادت ہے، سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہے. حتیٰ امام کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت حسن، وہ کربلا میں اسرا میں شامل ہیں. آج چونکہ جشن ہے تو میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن جو اسیر بیویاں ہیں ان میں امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ بھی شامل ہے. اور خود امام نے فرمایا کہ کانت صدیقتن، کہ موجود ہی نہیں تھی کوئی بی بی امرأتن فی آل الحسن مثلہا، کوئی ان جیسی بی بی آل حسن میں موجود ہی نہیں ہے جیسے فاطمہ بنت حسن ہے. یعنی اب آپ تصور فرمائیے کہ امام حسین کی اولاد میں کوئی امام سجاد جیسا نہیں ہے، اور امام حسن کی اولاد میں کوئی فاطمہ بنت حسن جیسی بی بی نہیں ہے. جب ان کا ازدواج ہو تو اس کا ثمرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام، جو خود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت اہم بن جاتی ہے کہ ایک کانسٹنٹ اعتراض مذہب تشیع پر یہ بھی ہے کہ یہ نسل امام حسین میں سے تو امامت کو مانتے ہیں لیکن نسل حسن میں سے نہیں مانتے. تو آپ دیکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک ہی ہستی کو امام بننا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام ہوئے، اور فوراً ہی اگلے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے وہ اہتمام کیا کہ امام زین العابدین کا ازدواج ہے حضرت فاطمہ بنت حسن کے ساتھ. تو اب
جو اس ازدواج کا ثمرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام، ان تک حسینی طہارت بھی پہنچی ہے اور حسنی امامت بھی پہنچی ہے، لہٰذا نسل حسینی اور خون حسنی کا امتزاج ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اسی خاطر ہے، دیکھیں اب یہ تقریباً چھٹا جشن ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کا میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، 6 سال مجھے آپ کی خدمت میں ہو گئے، تو چاہتا ہی ہوں کہ ہر بار کوئی نہ کوئی وہ نکات کے جو اب تک پیش نہیں ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے، کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شبیہ تھے رسول اللہ کی سر مبارک سے کمر مبارک تک، اور امام حسین علیہ السلام شبیہ تھے کمر سے لے کر پائے مبارک تک، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری سے رسول اللہ نے سلام کہلوایا تو کہا کہ تم میرے 5ویں فرزند سے ایسے ملاقات کرو گے کہ اسمی اس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، و شمائلہ شمائلی، اس کا پورا وجود میرے وجود کی شبیہ ہوگا۔ چونکہ خون حسن اور خون حسین مل گیا ہے تو امام حسن سر سے کمر تک شبیہ ہیں، امام حسین کمر سے پیر تک شبیہ ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام سر تپا شبیہ ہے محمد مصطفیٰ۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ددیال اور ننیال کا یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوئی ساتھ میں منقبت بھی ہو رہی ہے، مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا غور فرمائیے گا، ابھی میں نے کہا آپ سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام یہاں اگر ان کا لقب باقر العلوم ہے تو اسے آپ اپنے عام مسلمانوں کے حوالے سے قیاس نہ فرمائیے گا۔ اس طریقے سے اگر ان کی ماں کا لقب صدیقہ ہے، فاطمہ بنت حسن کا لقب صدیقہ ہے، تو میں نے کہا صدیقہ کا مطلب یہ کہ اگر وہ کچھ کہہ دیں تو وہ عالم وجود میں متحقق ہو جائے گا، یعنی ایسی سچ بولنے والی کہ جن کے کہنے سے عالم امکان میں وہ اثر متحقق ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر یہ کسی کو اب تک تعجب ہو رہا ہے تو میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا تھا، واقعہ نے مختصر سے روایت ہے کہ خود امام باقر نے فرمایا کہ میری والدہ تشریف فرما تھی ہمارے گھر میں، اور چونکہ کچے مکانات ہوتے تھے تو جس دیوار کے قریب وہ تشریف فرما تھی وہ دیوار گرنے لگی، تو بی بی نے اپنے دستے ولایت سے اشارہ فرمایا اس دیوار کی طرف۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی ماں کی بات کر رہا ہوں میں۔ بی بی نے اپنے دستے ولایت سے اشارہ فرمایا اور کہا لا بحق المصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رک جا، کہا ما اذن اللہ لک فی السقوط، اللہ نے تجھے ابھی اذن نہیں دیا ہے کہ تو گر جائے۔ یہ بھی سورہ یاسین پڑھے گا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے شے۔ بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ نے تجھے اب تک اذن سقوط نہیں دیا ہے۔ اور پھر وہ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیوار سے دور ہوئی، اور پھر جب دیوار گر گئی میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے 100 دینار، جو ایک اچھی خاصی رقم ہوتی تھی اس زمانے میں، 100 دینار صدقہ دیا، جو ہمیں سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس تو وہ ولایت نہیں، لیکن تم اگر اپنے پاس سے مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو تو صدقہ ضرور دیا کرو، اس لیے کہ ان کی مشکل دور ہو بھی چکی تھی تب بھی انہوں نے 100 دینار صدقہ دیا۔ اس میں ایک درس بھی ہے۔ دیکھیں خود امام محمد باقر علیہ السلام کا کلام ہے، فرمایا کہ سارا کمال 3 چیزوں میں ہے۔ اس کو آج تحفے کے طور پر لے کے جائیے گا۔ جو ماہ رجب کے فضائل کے بارے میں بات ہے اور اعمال لیلۃ الرغائب کے بارے میں، وہ انشاءاللہ مغرب عشاء کے درمیان ایک 5-7 منٹ کی گفتگو میں پیش کروں گا، تاکہ اعمال لیلۃ الرغائب سے پہلے ہمارا ذہن آمادہ ہو جائے۔ اس وقت چونکہ جشن ہے لہٰذا میں امام باقر علیہ السلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پورا کمال، امام محمد باقر علیہ السلام کا کلام ہے، مکمل کمال 3 چیزوں میں، التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ والتقدیر علی المعیشہ۔ آپ زندگی میں کسی کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ راستہ یہی ہے۔ اچھا امام علیہ السلام جب فرما دینا کہ کمال 3 چیزوں میں ہے، تو یہاں یہ پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی چوتھا ایڈ ہو جائے اس میں، نہیں، سب کچھ اسی میں ہے۔ آپ اس کو سرسری طور پر نہ لے لیا کریں کہ جیسے بہت سے کوئی فلسفیوں کے کلام ہوتے ہیں، یا بہت سے مثال طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے کچھ انٹلیکچوئلس کے کلام ہوتے ہیں، کچھ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ آپ سے کہیں کہ بھائی اگر 3 باتیں تم کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ 3 باتیں وہ اس میں آپ 25 اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا سارا کمال 3 چیزوں میں، تو اس میں آپ کوئی اور ایڈ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہے وہ اسی کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، امام نے فرمایا کہ پہلا جو کمال ہے التفقہ فی الدین، دین کو فقط سمجھو نہیں، دین کی گہرائی کو سمجھو۔ یہاں فقہ کا لفظ استعمال کیا، فقہ وہ اصطلاح کی فقہ نہیں جو آج فقہ استعمال ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ بھی بہت اہم ہے اور اسی کا حصہ ہے، لیکن امام نے کہا کہ دین کی گہرائی کو سمجھو۔ حتیٰ
ہم یقین فرمائیے گا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نا، تکبیرۃ الاحرام، یہ وہ تکبیر ہے کہ جو واجب ہے، یہ وہ واحد تکبیر ہے نماز کی کہ جو واجب ہے. اس سے نماز کے دوران جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں آپ پر. اب آپ قبلے سے رخ نہیں ہٹا سکتے، اب آپ بات نہیں کر سکتے. تو اللہ اکبر، یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے، غور کیجئے گا، ہم اس اللہ اکبر کا حقیقی مطلب نہ سمجھ پائیں جب تک کہ ہمارے پاس صادقین کا کلام نہ ہو. جب تک ہمارے پاس امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام نہ ہو، یقین فرمائیں ہم اللہ اکبر نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. آپ امام کے کلام کو جا کے دیکھیے، ائمہ علیہ السلام نے کیسے سمجھا کہ اللہ اکبر کیا، اللہ بڑا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں چھوٹی ہیں اور وہ بڑا ہے. کون ہے اس کے مقابلے میں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ ہال بڑا ہے، اس کا مطلب ایک اور ہال ایگزسٹ کرتا ہے جو چھوٹا ہے، یہ بڑا ہال ہے. آپ اپنے گھر میں کسی کو لے کر آپ نے اپنا گھر دکھلاتے ہیں نا لوگ، جب نیا گھر لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ روم جو ہے نا سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 4 اور رومز ہیں جو چھوٹے ہیں. تو اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، تو اور کچھ خدا ہیں جو چھوٹے ہیں اور یہ بڑا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنا بڑا ہے خدا، اس کی کیا حد ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تھا بعض نام نہاد مفکرین سے، اور وہ انگوش بدندان ہوگا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. امام نے کہا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف بیان کی جا سکے. یہ اللہ اکبر کا مطلب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں 4-5 خداؤں میں کمپیریزن نہیں ہو رہا کہ یہ والا اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر ان یوصف من ان یوصف، اللہ اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی توصیف کو بیان کر سکے، کو اس کی تعریف کر سکے، اس سے بڑا ہے اللہ. بات واضح ہو گئی، یعنی کمپیریزن میں کوئی اور ہے نہیں. یہ وہی بات ہے کہ جو مولا کائنات نے جہاں سے نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا اجل معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وودد بسخور میدان ارض. یہاں سے نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے. حمد اس پروردگار کی کہ مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں ہے کہ اس کی مدحت کر سکے. آپ ہمیشہ ائمہ علیہ السلام کے کلام کو، پہلے علی کے کلام کو دوسرے محمد کے کلام سے جوڑ لیجئے، آپ کو نتیجے ملتے جائیں گے. تو دین کی گہرائی، امام نے کہا دین کی گہرائی کو سمجھو، فقط دین نہیں، التفقہ فی الدین. اور جب آپ دین کی گہرائی کو سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے تعجب خیز نہیں رہتے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو تحمل کرنا اور ہضم کرنا. اس لیے کہ جہاں آپ کی عقل رک جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری عقل یہاں سٹاپ ہو گئی ہے. العصمۃ لأہلہا، ضروری نہیں کہ ہر چیز میں خود سمجھ سکوں، عصمت صاحبان اہل کے لیے ہے. ٹھیک ہے، دین کی گہرائی کو سمجھو، التفقہ فی الدین. پھر دوسرا فرمایا الصبر علی النائبہ، کبھی ہمیشہ ہنکی ڈوری نہیں رہے گا زندگی میں، آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، اور خاص طور پر مومن کے لیے. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. تو الصبر علی النائبہ، امام نے کہا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ کمال کا دوسرا راستہ ہے. پہلا راستہ دین کی گہرائی کو سمجھو، مصائب پر صبر کرنے کے لیے آمادہ رہو. وہ تقدیر بالمعیشہ بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں، بالخصوص جس سوسائٹی میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اپنی معیشت میں میانہ روی لے کر آؤ، اپنے اکنامکس میں، اپنے خرچوں میں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 5 کریڈٹ کارڈ ہیں اور آپ سب کچھ ختم کر کے پتہ نہیں کیا کچھ لے سکتے ہیں، تو واقعاً اس طرح زندگی گزار کر وہ چیزیں کہ جو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور شاید کوئی لگژری بھی نہیں ہے، فقط شو آف ہے، اس کی طرف جا کر آپ نے زندگی کو اسی میں الجھا کے نہ رکھیے. امام نے کہا جب خرچ کرو میانہ روی سے خرچ کرو، نہ بخل کرو نہ اسراف کرو. تو ہو سکتا ہے کیونکہ کہ مولانا صاحب ہم تو جتنا چاہیں یہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. امام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے اہتمام کیا ہے اس میں پھر دوسروں کا حق بھی ہے اور خود آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے، مرد و خواتین دونوں کے لیے، کہ وہ معیشت میں تقدیر لے کر آئے، یعنی میانہ روی لے کر آئے. ہر شے میں میانہ روی بہتر ہے. ویسے تو آپ کو بہت زیادہ غصہ ہونا چاہیے یا بالکل غصہ نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی. اسی کو علم اخلاق کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں علم اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ علم اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹ ایکولیبرم، جہاں پر وہ صفت اپنے کمال پر پہنچ جائے. جہاں علی ابن ابی طالب تھے اس سے قریب ہو جانا، علی سے جتنا قریب ہو جائے، یہی اخلاق ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟
یعنی علی اور آل علی سے جتنا قریب ہو جائے، یہی علم اخلاق کی سب سے اعلیٰ منزل ہے، یہی علم عرفان کی بھی سب سے اعلیٰ منزل ہے۔ عرفان کوئی الگ سے شے نہیں ہے۔ اگر عرفان اور تصوف کوئی اہل بیت کے علاوہ کچھ ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں پھر مذہب اہل بیت سے، یہ یاد رکھیے گا۔ ورنہ جو صوفیت ہے نا، اصل میں وہ ایجاد ہے بنی امیہ کی، اس پہ میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔ صوفیت ایجاد ہے بنی امیہ کی، اور فلسفہ بئی معنی کہ جو آپ کو اہل بیت پر تسلیم ہونے سے دور کر دے، وہ فلسفہ ایجاد ہے بنی عباس کی۔ اس پر ایک پوری گفتگو ہو سکتی ہے۔ بنی امیہ نے تصوف کیوں ایجاد کیا تھا؟ کیونکہ وہ سامنے دیکھتے تھے کہ ہم تو عیاش ہیں، ہمارے دسترخوان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے بنی امیہ کا سب سے بڑا لیڈر حاکم شام، وہ تو کھانا اس لیے نہیں روکتا تھا نا کہ اس کی بھوک ختم ہو گئی، کھانا اس لیے روکتا تھا کہ میں تھک گیا، تھوڑا سا گیپ لے کے پھر شروع کروں گا۔ جو رسول اللہ نے جس سے بد دعا دی کہ جس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو جب ایسے دسترخوان ہے اور وہ شراب و کباب ہے، تو جو تھوڑا سا بھی سوچنے والا ہے وہ چاہے ہمارے ظلم کی وجہ سے ہمارے سامنے جھک جائے، لیکن جانے گا تو یہی کہ جو اصل دین ہے وہ تو محمد و آل محمد کے پاس ہے۔ انہوں نے تصوف ایجاد کر دیا، ایک نام نہاد ڈھونگ اللہ سے قربت کا، جس میں سفیان ثوری، جس میں حسن بصری، رابع بصری، یہ لوگ آ گئے وہ باتیں کرنے والے۔ مثلا رابع بصری کے لیے مشہور ہے کہ وہ گزر رہی تھی، اب میں بات یہ کہنا نہیں چاہتا، بات کچھ اور تھی، بہت کچھ امام باقر علیہ السلام کے لیے، لیکن بہرحال امام باقر علیہ السلام نے تصوف کا بھرپور مقابلہ بھی کیا۔ سفیان ثوری سے امام کے کئی مناظرے۔ تصوف والوں کا مزاج کیا تھا؟ ظاہر میں اپیرنٹلی اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ لوگ بڑے انسپائر اور متاثر ہو جائیں۔ مثال کے طور پر سفیان ثوری ہر وقت ایک کھردرے لباس میں رہتا تھا کہ میں اپنے نفس کو تکلیف دے رہا ہوں اس سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بہترین مثال آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تقدیر فی المعیشہ کی، کہ خرچ کرو تو میانہ روی کے ساتھ کرو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر ایک ایسے لباس میں رہوں گا جو کھردرا لباس ہوگا، تاکہ اس کی چبن سے مجھے اپنے نفس کی حقارت یاد آتی رہے، جبکہ شریعت نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسا لباس پہنے اپنے اوپر مسلط کیجیے۔ لیکن سادہ لوگ انسپائر ہو جاتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بھی قربتاً اللہ کا ایک راستہ ہے، یہ بنی امیہ نے ایجاد کیا ہوا تھا اہل بیت سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو دیکھا، یہ روایت امام باقر علیہ السلام کے لیے بھی مختلف حوالوں سے، امام جعفر علیہ السلام کے لیے مختلف حوالوں سے، اسی لیے دونوں ائمہ کا لقب ملا کے صادقین ہیں۔ تو امام نے کوئی فاخرانہ لباس نہیں، لیکن ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ جو امام اس وقت کے زمانے کے شایان نشان تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں رسول کی اولادوں کو کہ وہ ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ جو بڑے اچھے لباس میں شمار ہوتا ہے۔ امام آگے بڑھے اس کی طرف، اور امام نے اس کی آستین کو الٹنا چاہا، تو اس نے ہچکچایا وہ، لیکن امام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی آستین کو الٹا۔ سب سے پہلے تو امام نے کہا کہ یہ جو میں نے پہنا ہے یہ اسراف نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اور معاشرے کے عمومی لباس کے مطابق ہے، ویسا لباس میں نے پہنا ہے۔ یہ ڈیفینیشن امام نے دے دی۔ پہلے تو یہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں رہے، پھر امام علم الغیب جانتے ہیں نا، امام نے اس کا لباس الٹا، آستین اس کھردرے لباس کے نیچے نرم اور ملائم لباس تھا بہت۔ امام نے کہا کہ تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ لباس پہنا ہے، اپنے نفس کی راحت کے لیے اندر وہ نرم و ملائم لباس پہنا ہے۔ اور پھر سن لیجئے گا، امام نے اپنی آستین کو الٹا، اس کے اندر کھردرا لباس تھا۔ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ لباس پہنا ہے جو معاشرے کے شایان نشان ہے، اور اپنے نفس کی خاطر وہ لباس پہنا ہے کہ جو اس لباس کے اندر ہے، جس کا تعلق مجھ اور خدا سے ہے فقط۔ اسی لیے امیر المومنین کا کلام ہے کہ بہترین زہد وہ ہے کہ زہد کو چھپا لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی شو آف کرتے ہیں، زہد کرتے ہوئے شو آف کرتے ہیں، زہد یعنی دنیا کو ترک کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو بڑا سادہ رہتے ہیں، بس ہم تو یہ دیکھیں دنیا داری میں لوگ لگے ہوئے، لیکن میں تو نہ کوئی گاڑی کی طرف جاتا ہوں، نہ کوئی، میں تو کوئی، بس اللہ نے یہ جو آپ اگر واقعاً زہد کر رہے ہیں نا تو اس کو چھپا کے رکھیں، یہ ہے افضل زہد۔
اس زہد کو ظاہر کر دینا زہد نہیں ہے، زہد کو ظاہر کر دینا ریاکاری ہے۔ بعض لوگ تواضع اتنی کرتے ہیں کہ وہ تواضع ریاکاری ہے۔ آپ متواضع ہیں تو تواضع دکھلانے کی ایک خاص حد ہے۔ مولا کائنات نے کہا، میں کیا کروں، مجھے ہر قدم پر مولا کا کلام یاد آتا ہے۔ مولا نے کہا کہ حد سے زیادہ تواضع کا اظہار کرنا یا چاپلوسی ہے یا ریاکاری ہے، یا تملق ہے یا ریاکاری ہے۔ تواضع کا اظہار ایک حد میں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں کیا عرض کرنے لگا؟ یہ وہ ایکولیبریم ہے کہ جو اہل بیت نے سمجھایا ہے۔ میانہ روی پر آ جاؤ۔ یہ ہے پیغام امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی زندگی کا مجموعہ جو خلاصہ پیغام ہے وہ یہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آخری جملہ عرض کرتا ہوں، میرے پاس تقریباً 6-7 منٹ ہیں اس وقت۔ ایک امام کی زندگی میں آپ کو یہ کلام کثرت سے ملیں گے اس موضوع پر۔ دوسرا، اخلاقی صفات کو بہتر بنانے کے لیے، محرمات سے خاص طور پر بچنے کے لیے، بالخصوص جو محرم نامحرم کا معاملہ ہے۔ روایت میں ہے کہ امام کے یہاں دق الباب ہوا اور کوئی کنیز گئیں یا خادمہ گئیں گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے، تو جو آیا تھا امام سے ملنے کے لیے، بہرحال نفس حاوی ہو گیا اور اس نے ہاتھ ملانے کی خاطر اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نامحرم خاتون کی طرف ہاتھ آگے بڑھایا۔ امام علیہ السلام پشت دیوار تھے۔ امام نے وہیں پشت دیوار سے آواز دی کہ خبردار اس حرام کی طرف نہ جانا، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اس وقت، خدا کی ناراضگی کو نہ لو اپنے اوپر۔ اور وہ پھر پہنچا امام کی خدمت میں، اور امام کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ مولا آپ تو دیوار سے پس پشت تھے اور میں اس اپنے عمل پر نادم ہوں، لیکن آپ نے کیسے دیکھا؟ اور امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہم دیوار کے پشت پہ بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے دیوار کے سامنے سے دیکھا کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہمارے لیے۔ کیا بات ہے! ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ امام کی والدہ نے جب اشارہ کیا تو گرتی ہوئی دیوار رک گئی تھی، بلکہ یہ بھی روایت میں جملہ ہے کہ وقیل جب وہ معلقاً، وہ فضا میں معلق رہی دیوار جب تک کہ امام کی والدہ وہاں سے نہ گزر گئی، فقط یعنی گرنا شروع ہو چکی تھی وہ دیوار، بظاہر اس روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے وہ فضا میں معلق رہی حضرت فاطمہ بنت حسن۔ میں آپ کے دلوں کو 13 رجب کے لیے آمادہ کر دوں ذرا، کیا شان ہے ائمہ علیہ السلام کی امہات کی کہ امام محمد باقر کی والدہ اشارہ کریں فاطمہ بنت حسن تو گرتی ہوئی دیوار رک جائے، اور علی کی ماں اشارہ کریں فاطمہ بنت حسن تو کعبے کی دیوار ٹوٹ جائے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج کی گفتگو میں تقریباً یہ 4-5 میسیجز ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ امام کی عظمت کو سمجھیں، خون حسنی اور خون حسینی کے اشتراک کا نام امام محمد باقر علیہ السلام۔ پھر آپ امام کی اس عظمت کو سمجھیں کہ رسول اللہ نے خود سلام کہلوایا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ائمہ علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ رسول اللہ نے جیسے سلام کہلوایا ہو ہم علیہ السلام نہ کہیں گے تو پھر اور کیا کہیں گے؟ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور پھر سلام کہلوایا۔ پھر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے فرمایا کہ مکمل کمال یہ ہے کہ تم دین کی گہرائی کو سمجھو، صبر کرو مصیبت پر، اور معیشت میں تقدیر کرو، یعنی خرچ کرنے میں میانہ روی لے کر آؤ، جس سے ہم نے سمجھایا آپ کی خدمت میں کہ ہر امر میں آپ میانہ روی رکھیں، ہر امر میں۔ حتی دوستی میں مولا کائنات نے کیا کہا؟ کسی سے ایسے دوستی نہ کرو کہ اسے اپنا سب کچھ وہ بیان کر دو کہ ممکن ہے کہ بعد میں تمہارا دشمن ہو جائے، امام کا کلام ہے۔ اور کسی سے ایسے دشمنی نہ رکھو کہ اس سے وہ سلوک کر بیٹھو کہ ممکن ہے کہ بعد میں تمہارا دوست ہو جائے۔ اس میں معمولاً ہم خیال نہیں رکھتے، معمولاً ہم جب کسی کے ساتھ تعلق ہے، دوستی کی بات آتی ہے تو بہت کچھ وہ کہہ جاتے ہیں کہ بعد میں خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیوں کہہ دیا تھا یار یہ ائمہ علیہ السلام کے کچھ ہم کلام کو پڑھتے نہیں ہیں یا کلام سے درس حاصل کرتے نہیں ہیں۔ اور پھر امام نے ان ساری چیزوں کو ایک بات میں جمع کیا جو کتاب الکافی کی حدیث ہے، بہت خوبصورت ہے۔ امام نے کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، دیکھو اسلام جو ہے نا وہ 5 باتوں پر استوار ہے، یہ یاد رکھو، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ اور ولایت، ان پر دین استوار ہے، یہ دین کے پلرز ہیں۔ اسی لیے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، امام کا کلام ہے۔
بھئی جنازے میں آپ نے اگر کبھی کوئی اہل سنت برادران کا جنازہ دیکھا، ہر ایک کو اپنے اپنے فقہ کے مطابق پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں 4 تکبیروں کے ساتھ ہے، آپ کے یہاں 5 تکبیروں کے ساتھ ہے جنازہ۔ اس کی وجہ امام نے بیان فرمائی ہے کہ چونکہ ہمارے ماننے والے وہ 5 بنیادوں کو مانتے ہیں، لہٰذا ہر بنیاد پر ایک تکبیر کہتے ہیں وہ، اور چونکہ جو ہمارے غیر ہیں انہوں نے ہماری ولایت کو چھوڑ دیا ہے، وَتَرَكُوا تَكْبِيرَهَا، انہوں نے ولایت کی تکبیر کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر امام نے کہا کہ مَا نُودِيَ لِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، یہ یاد رکھو کہ اللہ نے کسی شے کے لیے ایسے آواز نہیں دی جیسے ولایت کے لیے آواز دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین کا خلاصہ ہو گیا۔ مل کے صلوات بیتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے ثواب کی خاطر آپ کو نیت میں شامل کرتے ہوئے امام محمد باقر کی زیارت کے 2 سے 3 جملے پڑھ دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیک یا امام الہدا، ہدایت یافتگان کے امام نہیں ہیں، اے ہدایت کے امام آپ پر سلام۔ السلام علیک یا عصمت المتقین، امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت ہے۔ کسی بھی امام کی معرفت حاصل کرنا ہو تو بہترین ذریعہ ان کی زیارت ہے، کیونکہ میں مولا کی زیارت پر پہلے بات کر چکا ہوں گزشتہ، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن گزشتہ سال جشن میں مولا کی زیارت پہ تفصیلاً بات کر چکا ہوں، لہٰذا میں نے کہا 1-2 جملے آ جائیں فقط تاکہ ریکال ہو جائے وہ۔ السلام علیکم عصمت المتقین، نہ عصمت التقا، سبحان اللہ، متقین کی پناہ گاہ نہیں، اے تقوی کی پناہ گاہ آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا باقر علوم النبیین، اے انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والے آپ پر سلام۔ سبحان اللہ، وہ امام محمد باقر علیہ السلام جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، اللہ تعالیٰ اس قبر، وہ قبر ہم دعا جو کرتے ہیں نا کہ آباد ہو جائے، اس پر مزار ہو، حرم ہو، یہ ہماری سعادت کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ چاہے جنت البقیع کی شکستہ قبور ہوں یا امام رضا علیہ السلام کا وہ عالیشان روضہ ہو، دونوں میں اسی جذبے کے ساتھ پڑھیے السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم، زیارت جامع کبیرہ۔ جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم و شان و شوکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ویسے ہی جنت البقیع میں اسی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اسی شان و شوکت کے ساتھ۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہماری قبور تو شکستہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ہماری قبر رکھی ہے، وہ کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ یا علی، مومن کا دل قبر حسین ہے۔